السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کو 20 ایسی چیزیں بتاؤں گا کہ جن سے کرنے سے ہمارا روزہ نہ ٹوٹتا ہے اور نہ ہی مکروہ ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے مسلمان بھائیوں کو شیئر کریں، کیونکہ ان کو بھی معلوم ہو جائے، کیونکہ اس ویڈیو میں صرف اور صرف روزے کے متعلق آپ کو باتیں سننے کو ملیں گی۔ ان 20 چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 1، تھوک نگلنا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو تھوک ہے وہ کہیں باہر سے نہیں آتا، ہمارے جسم میں ہمارے اپنے پیٹ سے بنتا ہے، تو اس کو نگلنے میں کوئی دشواری نہیں اور کوئی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ لیکن میں نے یہ بات آپ کو بتائی تھی کہ جب کھانے پینے کی چیز پہ آپ کی نظر پڑے گی اور اس وقت جو لال بنتی ہے، لال جس کو ہم لوگ بولتے ہیں، اس کو تھوکنا ضروری ہے۔ نمبر 2، مسواک کرنا۔ نمبر 3، خوشبو لگانا۔ نمبر 4، بال کاٹنا۔ نمبر 5، ناخن کاٹنا۔ ناخن کاٹنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 6، سر میں تیل لگانا۔ نمبر 7، بھول سے کچھ کھا پی لینا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، بھول سے چاہے ایک نوالا کھائیں، چاہے پیٹ بھر کر کھانا کھائیں، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن جان بوجھ کے اگر ایک پانی کا قطرہ حلق کے نیچے اتر گیا تو آپ کا روزہ جاتا رہا۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھول سے کھا لے تو اس کو دل میں تسلی نہیں ہوتی ہے، اس کو یہ شک ہو جاتا ہے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، ہم نے تو پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا، اب وہ کھانا کھائے گا، اب اس کا روزہ ٹوٹے گا، اس سے پہلے اس کا روزہ نہیں ٹوٹا تھا۔ نمبر 8، ٹیسٹ کے لیے خون نکلوانا۔ آپ خون نکلوا سکتے ٹیسٹ کے لیے۔ نمبر 9، خود بخود الٹی ہو جانا۔ اگر اپنے آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، نہ حلق میں انگلی ڈالی، نہ آپ نے کچھ ایسی چیز کری جس سے آپ کو الٹی آ گئی، اپنے آپ بعض ٹائم ایسا ہوتا سحری کرنے کے بعد انسان سو جاتا ہے یا کچھ کرتا تو کھانا ہوتا الٹی ہو جاتی ہے اپنے آپ، تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر جان بوجھ کے آپ نے الٹی کو حرکت دی آپ نے اپنے منہ کے ساتھ، جس کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے، تو میرے بھائی روزہ جاتا رہا۔ مہندی لگانا۔ مہندی لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 11، دانتوں سے خون نکلنا اور اسے تھوک دینا۔ اگر آپ کے دانتوں سے مسوڑوں سے کہیں سے بھی خون نکلے تو آپ اس کو پی نہیں سکتے، آپ اس کو تھوکنا پڑے گا آپ کو فوراً۔ نمبر 12، غسل کرنا۔ بہت سے مسلمان یہ بھی دیکھا گاؤں دیہاتوں میں کہ وہ نہاتے نہیں ہیں، کہ مطلب پاک تو رہتے ہی ہیں، کہتے نہیں روزے میں نہیں نہایا جاتا ہے، روزہ کھول لیں گے اس کے بعد نہائیں گے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، آپ نہا سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں۔ نمبر 13، سرما لگانا۔ سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ نمبر 14، عطر یا پرفیوم لگانا۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو عطر ہیں اس کو لگا کر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن جو پرفیوم ہے تو اس میں کچھ ناپاک چیزیں شامل کی جاتی ہیں ان کو خوشبو دینے کے لیے، تو الکحل والے جو خوشبو ہوتی ہے الکحل والی، اس سے آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ کے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے الکحل والی خوشبو سے۔ باقی جو سادہ خوشبو ہے اس پہ لکھا ہوتا پرفیوم کے اوپر کہ یہ کس کمپنی کی خوشبو ہے، الکحل والی یا بغیر الکحل والی، اس سے روزہ اس کو نہیں لگانا ہے، اس سے نماز بھی نہیں ہوگی الکحل والی خوشبو سے۔ سادہ لگا سکتے ہیں آپ، تو آپ عطری استعمال کرا کریں، کیونکہ وہ پھولوں سے بنائی جاتی ہے عطر کی جو خوشبو ہوتی ہے۔ نمبر 15، نیند میں نائٹ فال یعنی احتلام ہو جانا، مطلب کہ لڑکا یا لڑکی ناپاک ہو جائیں سوتے ہوئے، جو ہوتا ہے احتلام جس کو بولتے ہیں ناپاک، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں
اگر جان بوجھ کے یہ کام کیا گیا، چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ مرد ہو، کوئی بھی ہو، جان بوجھ کر اپنی منی کو خارج کیا گیا پیشاب کی جگہ سے، تو میرے بھائی آپ کا روزہ ٹوٹ گیا۔ آپ سحری کر کر سوئے، صبح اٹھے، آپ نے دیکھا کہ آپ کا کپڑا پیشاب کی جگہ پر گیلا ہے، آپ کی منی خارج ہوئی ہے پیشاب کی جگہ سے، اور آپ نیند میں تھے، تو آپ کا روزہ نہیں گیا، لیکن آپ نے اپنے ہاتھ سے یا موبائل میں کچھ بیہودہ چیز دیکھ کے اپنے آپ کو ٹھنڈا کیا، کچھ بھی آپ نے کیا اور منی خارج ہو گئی، تو میرے بھائی آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا فوراً اسی وقت، کوئی چانس نہیں بچنے کے۔ ہاں، اپنے آپ ہوگا تو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 16، وکس یا بام لگانا۔ وکس بام لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 17، آنکھ میں دوا ڈالنا۔ آنکھ میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 18، انجیکشن لگوانا۔ نمبر 19، سخت ضرورت میں گلوکوز چڑھوانا۔ نمبر 20، بدن کے کسی حصے خون نکل جانا۔ بدن کے کسی حصے سے خون نکل جانا، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایسی دین کی باتیں جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لوگوں کو شیئر کریں۔ ویڈیو کو سبھی بھائی بہنوں کے ساتھ شیئر کریں۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔